نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہیں اور الحمدللہ جوق در جوق لوگ حج کی طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں اور اپنا فارم بھر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ضرورت اس امر کی تھی اور بہت زیادہ احباب کی طرف سے یہ سوال آ رہے تھے کہ فارم بھرنے کے بعد کیا اور کس طرح کرنا ہے۔ تو ساتھیوں نے ضرورت سمجھی اس بات کی کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو مکمل جامع ویڈیو بنا کے آپ لوگوں تک پہنچائی جائے اور آپ کے مختلف سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم ساتھیوں کی ان کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، نیتوں کو خالص فرمائے۔ ہماری یہ تمام ویڈیوز ہمارے چینل حج بیت اللہ پر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ کے چینل پہ مسلسل اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کی چیٹ یا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں مرد حضرات کے الگ اور خواتین کے الگ، آپ اس میں اپنے سوال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد اور رہنمائی کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ نظر ڈالیں گے کہ حج کی رجسٹریشن یا حج کا فارم بھرنے کے بعد اس کی کنفرمیشن کس طرح ہوگی، ڈاکومنٹس کی تیاری کس طرح ہوگی، گروپ کس طرح بنائے جائیں گے، دوسری انسٹالیشن یا انسٹالمنٹ کب دینی ہے اس کے بعد آگے کے پروسیس کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ والوں کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے کہ پرائیویٹ والے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں، اور ہم آج 9 اگست حج کے ایک بیچ کے فارم جمع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اب ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آگے کی کیا پوزیشن ہے۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں گورنمنٹ حج اسکیم کے اوپر۔ تو گورنمنٹ حج اسکیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 اگست سے 9 اگست تک کے لیے حکومت کی ہدایات تھیں کہ آپ فارم جمع کرا سکتے ہیں رجسٹرڈ افراد، اور اس کے اوپر الحمدللہ لوگوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا ہے۔ ٹوٹل کوٹا جو گورنمنٹ نے اس سال اپنے لیے رکھا ہے وہ 1,19,210 فارم ہیں۔ اس میں سے 1,000 کوٹا ہارڈ شپ فارمز کے لیے رکھا ہے، باقی 1,18,000 فارم بینکوں کے ذریعے سے یا آن لائن وصول کیے جائیں گے۔ اس میں سے 71,000 سے زیادہ فارم الحمدللہ آج بینک کے ٹائم ختم ہونے تک جمع ہو چکے تھے، جو کہ وزارت کی آفیشیل اسٹیٹس یا پریس ریلیز تھی۔ باقی جو فارم ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کی پرانی ہدایت یہ تھی کہ اب 11 اگست سے 16 اگست تک پہلی پرانی ہدایت تھی کہ صرف غیر رجسٹرڈ افراد حج کے فارم بھر سکیں گے، لیکن جو گزشتہ دن 8 اگست کو گورنمنٹ یا منسٹری نے نئی ہدایت جاری کی ہیں، اس کے مطابق اب 11 اگست سے 16 اگست تک رجسٹرڈ یا غیر رجسٹرڈ ہر قسم کا فرد حج کا فارم بھر سکتا ہے۔ تو اس میں خوشخبری ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی وجہ سے رجسٹریشن نہیں کرا سکے تھے، تو وہ فی الفور تیاری کر لیں۔ اور ہم پہلے سے اس چیز کی آواز چلا رہے تھے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی رکھیں اور 11 تاریخ کو سب سے پہلے اس کو بھر دیں۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے، اور جیسے ہی مطلوبہ تعداد میں فارم یعنی 1,18,210 جیسے ہی مطلوبہ تعداد میں فارم سسٹم میں وصول ہو جائیں گے اور ان کی پیمنٹ سسٹم میں آ جائے گی تو یہ سسٹم فی الفور بند کر دیا جائے گا اور مزید اس کو نہیں چلایا جائے گا۔ اس کے بعد بہت سارے ساتھیوں کا سوال یہ آ رہا تھا کہ جی اب حج کا فارم تو ہم نے بھر دیا ہے، اب حج کا فارم بھرنے کے بعد اب قرآن اندازی کب ہوگی، کنفرمیشن میسیجز یا لیٹرز کب آئیں گے ہمیں، اور کیسے پتہ پڑے گا کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور ہم حج کے اوپر جانے کی تیاری شروع کر دیں۔ تو الحمدللہ تمام احباب جنہوں نے 71,000 سے زیادہ جنہوں نے حج کے فارم بھرے ہیں ان سب کے لیے، اور وہ تمام جو کہ اس ہفتے میں حج کے فارم بھرنے والے ہیں انشاءاللہ، ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ سب کے سب انشاءاللہ کنفرم حاجی ہیں، اور ان سب نے انشاءاللہ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اس سال قرآن اندازی بالکل نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلا تردد اپنی حج کی تیاریاں، حج کی تعلیمات شروع کر دیں ابھی سے، اور انشاءاللہ مئی 2026 کے اندر حج کے اوپر آپ لوگوں سے انشاءاللہ بالمشافہ ملاقات رہے گی۔ اس کے علاوہ کئی ساتھیوں کے یہ سوال تھے کہ جو ہم نے گورنمنٹ کا فارم بھرا ہے تو اس میں کیا کیا سہولیات ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ساتھیوں کا سوال تھا کہ رہائش کتنا دور ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔
تو اس کے لیے ہم نے ایک مکمل جامع ویڈیو الگ سے بنائی ہے، جس میں ہم نے گورنمنٹ کے پیکیج میں ملنے والی سہولیات کی چیدہ چیدہ خصوصیات کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام سہولیات کو کمپیئر کیا ہے ایک پرائیویٹ حج آرگنائزر کی دی جانے والی سہولیات سے۔ اس کی ایک پوری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی مل جائے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کا آپ کو ٹائٹل نظر آئے گا، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ اس میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو آپ بالکل ویڈیو کی چیٹ میں، کمنٹس میں یا واٹس ایپ گروپس میں پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ احباب آپ کو اس کے جواب دیتے رہیں گے۔ اس سوال کا جواب آلریڈی ہو چکا ہے کہ قرآن اندازی انشاءاللہ اس سال بالکل نہیں ہوگی، اور آپ لوگوں نے بالکل تیاری کر کے حج پہ جانا ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے فارم کی تصدیق یا کنفرمیشن کیسے ہوگی؟ تو جناب، کنفرمیشن کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے دو قسم کے وہ دیے ہیں لنکس۔ ایک تو ہے اس کی ایپ، اور ایک ہے اس کا آن لائن لنک، جو کہ آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے شناختی کارڈ نمبر سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے فارم کی تصدیق کیسے ہوگی۔ فارم کی تصدیق کے ساتھ ساتھ آپ کو جو میک شور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سفید بیک گراؤنڈ کی تصاویر اپلوڈ کرنی ہے یا مہیا کرنی ہے۔ کچھ بینک والوں نے غلط فہمی میں لوگوں سے بلو بیک گراؤنڈ کی تصاویر لے لی تھیں۔ ان تمام احباب جنہوں نے بلو بیک گراؤنڈ کی تصاویر دی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ فی الفور سفید بیک گراؤنڈ کی تصاویر بنوا کے اپنی متعلقہ برانچ میں جمع کرائیں۔ اگر کسی ساتھی نے آن لائن سسٹم میں اپلوڈ کیا ہے اپنا فارم خود، تو اس کے لیے بھی درخواست ہے کہ اگر اس نے سفید پکچر اپلوڈ نہیں کی تھی تو اب سفید پکچر اپلوڈ کر دیں۔ اگر ان کو یہ آپشن نہیں آ رہا ہے تو تھوڑا انتظار کریں۔ پاک حج ایپ 2026 کے اندر آپ کو کمپلین کا آپشن ملے گا، اس کے ذریعے سے آپ یہ پکچر اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی ساتھی نے میڈیکل سرٹیفکیٹ کو اٹیسٹ کروا کے جمع نہیں کروایا ہے تو فی الفور اس کی تیاری کریں، اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کا ٹیمپلیٹ یا پروفارما ڈاؤن لوڈ کریں، گروپ میں آپ کو مل جائیں گے، اور اس کو کسی بھی پی ایم ڈی سی سے سرٹیفائڈ ڈاکٹر سے اٹیسٹ کروا کے اور اس کو اپنی برانچ میں جمع کروائیں یا آن لائن اپلوڈ کریں۔ شروع میں گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ کووڈ سرٹیفکیٹ سب کے لیے ہے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ صرف 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ اگر کسی کے پاس کووڈ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو گورنمنٹ حاجی کیمپ میں اس کا بندوبست کرے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ 3، 4، 5 بیڈ کا فیملی روم الگ سیپریٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک حلف نامہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو نہیں بھرا ہے تو اس کو فل فور بھر کر اور آپ اس کو جمع کرا دیں، تاکہ آپ کا یہ کمپلائنس پوری ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ اپنے گروپ بنانا چاہتے ہیں، جو کہ اگر آپ لوگوں نے فارم بھرتے وقت اپنے گروپ بنائے تھے تو آپ میک شور کر لیں کہ آپ کا گروپ صحیح بنا ہوا ہے، اور اگر آپ نے گروپ نہیں بنوائے تھے یا بعد میں آپ نے فارم بھرنے کے بعد آپ گروپ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انتظار کریں۔ انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں پاک حج ایپ کے اندر اس کا لنک کمپلین کا کھل جائے گا، تو آپ وہاں پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ انشاءاللہ گروپ بنا کر دے دیں گے۔ حج فارم کی کنفرمیشن کے لیے یہ اپلیکیشن URL ہے application-inquiry.hajinfo.org۔ آپ یہاں جا سکتے ہیں۔ یہاں جانے کے بعد آپ صرف اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کو کنفرمیشن مل جائے گی۔ اگر آپ کا فارم کنفرم ہو چکا ہے، پیمنٹ کنفرم ہو چکی ہے، تو آپ کو سب چیزیں یہاں پر نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاک حج 2026 ایپ لانچ کر دی گئی ہے۔ یہ ایپل آئی فون کے لیے بھی ہے، اینڈرائڈ کے لیے بھی ہے۔ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے شناختی کارڈ نمبر سے لاگ ان کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی انفارمیشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے کرنے والے کاموں میں جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے پیمنٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ دوسری قسط تقریباً 6.5 لاکھ یا اس سے زیادہ جو آپ کو جمع کرانے ہیں، تو اتنے پیسے فی الفور تیاری کر کے اور اس کو الگ بینک اکاؤنٹ میں کر کے رکھ لیں، تاکہ جس ٹائم گورنمنٹ آپ سے مانگے تو آپ کو پریشانی نہیں ہو اور آپ فی الفور اس کو دے سکیں۔ اگر آپ ٹائم پہ پیسے نہیں دے پائیں گے تو آپ کا حج کا فارم کینسل ہو جائے گا، اور جو پیسے آپ نے 5 لاکھ یا 5.5 لاکھ جمع کرائے ہیں اس میں سے کچھ پیسے کاٹ کے آپ باقی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے جائیں گے یا ریٹرن کر دیے جائیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی رینیول یا ایکسپائری ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ فی الفور اپنا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ رینیو کر کے رکھ لیں۔ جو گورنمنٹ کی ہدایت ہیں اس کے مطابق مشین ریڈیبل پاسپورٹ یا ای پاسپورٹ 26 نومبر 2026 تک ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ اس ڈیٹ تک ویلڈ نہیں ہے تو اب آپ تیاری کر لیں اپنے پاسپورٹ کی رینیول کرنے کی۔ اس کے لیے پوری ایک جامع ویڈیو بنا کے دی گئی ہے، اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے گھر بیٹھے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلے جو مراحل ہیں اس میں ایک بہت اہم مرحلہ ہے آپ کی بایومیٹرک ویریفیکیشن کا۔ انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے پاس بھیجی جا رہی ہے، آپ لوگ آرام سے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بایومیٹرک ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، اور آپ کا پاسپورٹ کی تصویر، آپ کے چہرے کی تصویر اور آپ کی فنگر پرنٹس یہ سارے ڈائریکٹ سعودی سسٹم کے اندر ڈائریکٹ فیڈ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی مدد سے حج ویزا اور آگے کے معاملات سہولت سے ہو جائیں گے، آپ بالکل پریشان نہیں ہو اس سلسلے میں۔ آئیے اب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ پرائیویٹ حج اسکیم کے سلسلے میں کیا معاملات چل رہے ہیں اور وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال گورنمنٹ نے پرائیویٹ والوں کا کوٹا کاٹ دیا ہے اور صرف 60,000 کوٹا ان کو دیا ہے۔ اس کے لیے تیاری یا پیپر ورک تقریباً کامیابی کے قریب ہے، کلسٹرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور تقریباً ایک ایک کلسٹر کو 2,000-2,500 حاجیوں کا کوٹا دے دیا گیا ہے۔ یہ کلسٹرز کی SECP سے ویریفیکیشن کے لیے آج سیٹرڈے والے دن 9 اگست کو اپلیکیشن جمع ہو چکی تھی SECP میں۔ جیسے ہی SECP سے کنفرمیشن آتی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ کلسٹرز اپنا کام شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسار ایپ جو ہے سعودی عرب کی، اس کے اندر ان کلسٹرز کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، تو جیسے ہی یہ لیگل کمپلائنس پوری ہوتی ہے انشاءاللہ فوراً سے یہ لوگ سسٹم میں ڈیٹا پروسیسنگ شروع کر سکتے ہیں۔ جو حاجی پچھلے سال رہ گئے تھے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ان کو ترجیحی بنیاد پر اسی پیکیج میں اتنے ہی پیسوں میں وہی ٹور آپریٹر اس سال حج پہ لے کے جائے گا۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے ٹور آپریٹر سے اپنے پیسے واپس نہ لیں۔ کچھ ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ جی ہم پرائیویٹ سے کینسل کر کے گورنمنٹ میں چلے جائیں، تو بارہا ہم لوگ آپ لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اسی ٹور آپریٹر کے ساتھ جائیں، آپ کو پیسوں کا بھی فائدہ ہوگا، سہولیات میں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس سال سعودی گورنمنٹ نے قربانی لازمی کر دی ہے پیکیج کے اندر، تو جو آپ نے پچھلے سال پیسے دیے تھے اس میں قربانی شامل نہیں تھی، تو جس ٹور آپریٹر سے آپ نے دیا ہے اس کو قربانی کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ قربانی کے 720 ریال کا اندازہ جو آیا ہے ابھی حتمی نہیں ہے، جیسے ہی یہ حتمی آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں تک اس کو بتا دیا جائے گا۔ تو اس سال کا جو کوٹا ہے اس میں سے تقریباً 30,000 کے قریب فارم تو پچھلے سال کے رہ جانے والے حاجیوں کو مل جائیں گے، تو باقی 30,000 فارم نئے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بالکل آپ سارا کام چھوڑ کے فی الفور سب سے پہلے آپ پرائیویٹ حج آپریٹرس کی طرف جائیں۔ اگر آپ گورنمنٹ میں نہیں جانا چاہتے، پرائیویٹ میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ فی الفور سب سے پہلے پرائیویٹ آپریٹر سے تعلق قائم کریں، ان سے ان کے پچھلے سال کے پیکیجز اور معلومات لیں، اور جو پرائیویٹ آپریٹر آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کوشش کریں کہ اس پرائیویٹ آپریٹر کے پاس اپنا نام ویٹنگ لسٹ میں لکھوا دیں، تاکہ جیسے ہی حج کے فارم کھلتے ہیں تو آپ فی الفور اس کو کنفرم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس سال پرائیویٹ والوں کو یکمشت تمام پیمنٹ ایڈوانس جمع کرانی ہوگی، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ پیمنٹ کا فی الفور بندوبست کر کے رکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ یہاں تک کی اپڈیٹ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی سوال ہیں آپ لوگوں کے یا معلومات درکار ہیں تو آپ لوگ کیجیے، انشاءاللہ اس کو دوبارہ آپ کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔